مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضور لا رہے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے، ادھر سے مشرکین مکہ نے میٹنگ بلانا شروع کر دی، بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے کہ ہم نے حضور کو مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ جھگڑا تھا، وہی راستہ روکنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نوجوان جمع ہونے لگے، ادھر میرے محبوبیا مشورہ ہونے لگا، ایسے کرتے وہاں لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نے حضور سے جنگ کرنی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہمارا کوئی ارادہ نہیں جنگ کرنے کا۔ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالائق کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو، بلکہ تمام عالم اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ چند جمعات المبارک سے ہمارے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے کہ تاریخ
کے اندر ایک جماعت ایسی ہے کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے اعلائے کلمت اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا. وقت پر جس چیز کی ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں ہے اور دین اسلام پہ خرچ کریں، بلکہ یہاں سے لبیک، یہاں سے آواز آئی، ادھر سے لبیک کہتے ہوئے اپنا تن من دھن ایک ایک چیز میرے محبوب کے حکم کے منہ پر قربان کر ڈالا. قرآن کی اصطلاح میں احادیث کی روشنی میں تاریخ کی کتابوں میں انہیں اصحاب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے جان نثار کہتے ہیں. قرآنی اصطلاح میں انہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا جاتا ہے. اور دنیا والوں، اگر اپنی زندگی میں کامیاب لوگ دیکھنے چاہتے ہو، ہدایت یافتہ لوگ دیکھنا چاہتے ہو، تو اصحاب محمد مصطفیٰ کو دیکھو. ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک تمام صحابہ میرے محبوب کے قربان، تمام صحابہ میرے محبوب کے کامیاب ہیں، کامران ہیں. اسی مناسبت سے کہ میرے نبی کے صحابہ نے ہر چیز قربان کر دی، سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شوال کے آخر میں خواب دیکھتے ہیں. میرے محبوب نے خواب دیکھا کہ ہم نے مدینہ طیبہ سے سفر شروع کیا اور مکہ المکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے اپنے سر مڑائے، کچھ نے بال کٹوائے، اور میرے دوستو یاد رکھنا، نبی کا خواب سچا تو ہے ہی ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب، مل کر بولے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. صبح ہوئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان فرمایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، ہاں، اور ہم نے قربانیاں کی ہیں، اور ہم نے بال مڑوائے ہیں، کسی نے بال کٹوائے ہیں، حلق کیا کسی نے
نصر کروایا تو تمام صحابہ ان کے دل میں یہ بات آئی کیوں نہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے بیت اللہ کا طواف کریں. کیونکہ وہی لوگ تھے جو ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے, ان کو پتا تھا یہ ہے تو آج ہم ہیں نا, ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے, ہمیں کسی چیز کے مقام کا پتہ نہیں ہے. یہ اصحاب محمد مصطفیٰ تھے جن کو ایک ایک چیز کی قدر تھی اور اہمیت تھی, اور ان کی دل کی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم جائیں, قائد امام الانبیاء ہو اور حضور سے کے ساتھ عمرہ کرے, طواف کرے. مزہ ہی کچھ اور ہوگا جب اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے. تو 1500 صحابہ, کتنے؟ مل کر بولے کتنے؟ 1500 صحابہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہوگا, یہ نہیں سوچا کہ آگے جائیں گے مشرکین مکہ کے ساتھ تو لڑائی ہے, وہ تو ہمیں آنے نہیں دیتے, کیا بنے گا کیا نہ ہوگا, یہ نہیں دیکھا, بلکہ حضور کی معیت کو, سبحان اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ساتھ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے. انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, محمد عربی ساتھ ہیں, چلنے لگتے. اس لیے قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. او دنیا والوں, محمد اللہ کے سچے, سارے بولے اللہ کے سچے رسول ہیں, اور یہ جو میرے نبی کے ذات ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور دنیا والوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جتنے صحابہ ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, جتنی ہی عمر کے ہیں, اور دنیا والوں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے اوپر سخت ہیں. ادھر سے میرے محبوب کا آرڈر جاری ہوتا ہے, ادھر سے محمد مصطفیٰ کے صحابہ لبیک کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے, جان کی پرواہ نہیں کرتے, مال کی پرواہ, بولے بچوں کی پرواہ, بیویوں کی پرواہ, گھر کی پرواہ, تجارت کی پرواہ, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ صدائے مصطفیٰ پہ لبیک کہتے ہوئے ہم نے ہر چیز لٹا دینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ چلنے لگے. چلتے چلتے جب میرے محبوب اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے, وہاں میرے محبوب کی اونٹنی بیٹھ گئی. بڑا زور لگایا گیا کہ اونٹنی چلے, لیکن اونٹنی نہیں چلتی. ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
बमा 1500 सहाबा के तशरीफ ला रहे हैं यहां। पिड़ाव डाला गया, दरमियान में करीब एक कुआं था, उस कुएं से पानी भरते, इस्तेमाल में पानी लाया गया। कुछ दिनों के बाद कुएं का पानी खत्म हो गया। सहाबा हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी कोई नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया, जाओ मेरा ये तीर ले जाओ, उस कुएं के अंदर मोहम्मद का तीर लगाओ। सुभान अल्लाह। सहाबा तीर ले गए, तीर जाके कुएं में डाला। ये मेरे महबूब का मौजज़ा है। जोर से जो ही तीर वहां लगा, खुश्क कुआं पानी जारी होने लगा। सहाबा वुजू करने लगे, सहाबा पीने लगे, मशकीज़ें भरने लगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पियो भी सही, मशकीज़ें भी भरो। सुबहान अल्लाह। वहां मुशरिकीन मक्का को पता चला कि हुजूर ला रहे, हुदैबिया के मकाम पे पहुंच गए। उधर से मुशरिकीन मक्का ने मीटिंग बुलाना शुरू कर दी। बड़े बड़े लोग जमा हो गए कि हमने हुजूर को मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देना। झगड़ा था, वही रास्ता रोकना होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े नौजवान जमा होने लगे। इधर मेरे महबूबिया मशवरा होने लगा। ऐसे करते वहां लोग जंग के लिए तैयार हो गए कि हमने हुजूर से जंग करनी है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, हमारा कोई इरादा नहीं जंग करने का, हम तो सिर्फ आ रहे हैं बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए। हमने तो लब्बैक की सदाएं बुलंद करनी है, हमने तो उम्रा करना है, हमारा कोई जंग का इरादा, बोलेंगे मेरे साथ, जंग का इरादा नहीं है। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, बड़े बड़े सहाबा, मेरे नबी ने मशवरा लेना चाहा कि मशवरा किया जाए, क्या करें, हमारा कोई जंग का इरादा नहीं है, लेकिन वो लोग जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हजरत उमर से कहा गया, उमर जी अल्लाह के महबूब आप जाएं, इल्ची बनकर, सफीर बनकर वहां जाके उनको समझाएं कि हमारा कोई जंग का इरादा नहीं, हम तो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म हो मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा एक मशवरा है। जी उमर बोले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का उनके ऊपर बहुत बड़े एहसान है, मेरा मशवरा ये है कि हजरत उस्मान को भेजा जाए। हो सकता है उस्मान वहां पहुंचे, वो लोग हजरत उस्मान का हया करेंगे। मशवरे में बात तय हो गई, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वहां जाएं, वहां जाके उनके साथ बात करें कि हम जंग करने के लिए नहीं, हम तो लब्बैक कहने के लिए आ रहे हैं, हमारा जंग का कोई इरादा नहीं है, हम तो उम्रे के गर्ज पे आ रहे हैं, उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहिए मेरे दोस्त। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुदैबिया के मकाम से सफर करना शुरू करते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, वहां एक आदमी के यहाँ मेहमान बनते हैं। सुबह हुई, अबू सुफियान से मुलाकात हुई। अबू सुफियान से कहा गया है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया हूँ, हमारा जंग का इरादा कोई नहीं है, हम तवाफ करने के लिए आए हैं, उम्रा करने के लिए आए हैं। अबू सुफियान कहने लगा, उस्मान तेरे हमारे ऊपर तेरे खानदान
بنو امیہ کے بہت بڑے احسان ہے، لیکن عثمان بات یہ ہے تو طواف بھی کر سکتا ہے، تو مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ادا کر سکتا ہے، تو اور یہ حجر اسود کو بوسے بھی دے سکتا ہے، لیکن نہ حضور کو اجازت ہے نہ جتنے اور صحابہ وہاں بیٹھے ان کو اجازت ہے۔ عثمان اگر تو نے عمرہ کرنا ہے، تو نے طواف کرنا ہے، تو نے حجر اسود کے بوسے دینے ہیں، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھنی ہے، جتنے مرضی طواف کر، جتنے مرضی عمرے کر، لیکن حضور کو اجازت نہیں ہے۔ توجہ چاہیے میرے دوست۔ عثمان قربان جاؤں تیرے جواب پر کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو سفیان یہ تو کیا بکنے لگا ہے؟ خبردار، اگر میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، میں محبوب کے بغیر نہ ایک طواف کروں نہ حجر اسود کے بوسے دوں، نہیں ابو سفیان میں اپنے محبوب کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ آفر دے رہا ہے کہ تو طواف کر لے، تو مجھے یہ آفر دے رہا ہے عمرے کر لے جتنی مرضی، لیکن حضور کو اجازت نہیں۔ خبردار، میں حضور کے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک قدم بھی آگے بولے تو صحیح۔ یہاں سے معلوم ہوا اگر کوئی نیکی، توجہ بڑا پیارا نکتہ، عظیم نیکی سامنے ہو لیکن اس میں میرے محبوب کی اجازت نہ ہو، وہ نیکی نہیں بولتے یارو، بڑا جملہ بول گیا ہوں، بڑا نکتہ بول گیا ہوں، وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس نے ہاں بڑی نیکی ہے، عمرہ بڑا نیکی ہے، طواف بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ، لیکن میرے محبوب نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضور کے بغیر ایک قدم بھی آگے بولے تو صحیح۔ قربان عثمان، قربان عثمان قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ کتنا تیرا مقام ہے۔ آئے یہ بات جب میرے محبوب تک پہنچی ہوگی، جب یہ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوگی کہ عثمان نے محمد کے بغیر طواف بھی نہیں کیا، عثمان نے میرے بغیر حجر اسود کے بوسے بھی نہیں دیے، حضرت عثمان نے مقام ابراہیم پہ نوافل بھی نہیں ادا کیے، عثمان نے ہائے صفا مروہ کی دوڑے بھی نہیں لگائے۔ ہائے عثمان کو ابو سفیان نے بڑا سمجھایا، عثمان جو مرضی جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لے، لیکن نبی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان سب کہتے زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کریں بھائی، جب انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتا، بڑا سمجھا ابو سفیان نے کہا یہ تو جتنا مرضی زور لگا لے، آقا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میرا محبوب حدیبیہ کے مقام پہ ہو اور میں اکیلے یہاں آ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخر ابو سفیان نے حضرت عثمان کو قید کر دیا، لوگ جمع ہوئے، اکیلا قید، سبحان اللہ، آئے کیا مقام ہوگا کہ حضور کی خاطر قید بھی صحابہ کو اتنی پیاری لگتی تھی، وہ کہتے تھے سبحان اللہ اتنا گھر میں مزہ نہیں ہے جتنا شریعت محمدی اور دین مصطفیٰ کے لیے قید میں مزہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا، آپ جیل میں بند ہے۔ توجہ چاہیے، ادھر سے بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ توجہ میری طرف، جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی،
آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر صدیق جیسے صحابہ، حضرت عمر جیسے، حضرت علی جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو اور میرے ملنے آنے والوں، میرے ساتھ آنے والوں، آج میرے ساتھ بیعت کرو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید کر دیا ہے اور میں محمد عثمان کا قصاص لوں گا۔ تو صحیح، قصاص لوں گا، قصاص کا معنی بدلہ لوں گا۔ میرے عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہے، چھوڑ دے بھائی، میرے عثمان کو انہوں نے شہید کیا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اللہ، حدیبیہ کا مقام ہے، کیکر کا درخت ہے، 1500 صحابہ میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ سامنے کیا، یوں ہی میرے نبی کا ہاتھ ہے، تمام صحابہ اپنا ہاتھ دے کے میرے نبی کے ساتھ بیعت کرنے لگے، عثمان کے قصاص پہ بیعت ہونے لگی، حضرت عثمان کے بدلے پہ بیعت ہونے لگی۔ یہ انداز اتنا پیارا تھا، یہ مقام اتنا پیارا تھا، یہ گفتگو اتنی پیاری تھی، یہ بیعت اتنی پیاری تھی کہ قرآن بھی دعائی دینے لگا، آواز آنے لگی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سبحان اللہ، کہہ تو دے سبحان اللہ۔ عثمان تیرے تے قربان جاواں کہ ہاں یہ بیعت کی یہاں ہو رہی ہے اور تیرے مقام کو اللہ نے کہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، پکی بات ہے، توجہ میری طرف، آواز آنے لگی، لام تحقیق کے لیے، قد تحقیق کے لیے، یہاں قسم محذوف ہوتی، علماء جانتے ہیں کیا مانا؟ اللہ اللہ، اللہ نے کہا مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، مجھے اللہ ہونے کی قسم، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، آج اللہ ان لوگوں پہ راضی ہو گیا ہے۔ یہاں میں بات ایسی کرنا چاہ رہا ہوں، نکتے کی بات ہے، جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آج جب یہ بیعت ہونے لگی، تمام مسلک کے لوگ اس بات کو اپنی کتابوں میں انہوں نے نوٹ کر دیا ہے، جب میرے محبوب کا ہاتھ تھا، ابو بکر کا بھی، بولے ابو بکر نے بھی بیعت، بولیں گے سارے، حضرت عمر نے بھی بیعت، حضرت علی نے بھی، بولیں گے حضرت علی نے بھی بیعت کی۔ ہاں، معلوم یہ ہوا جہاں میرے محبوب کی بات آئے، جہاں میرے محبوب کا آرڈر جاری ہو، جہاں میرے محبوب کا حکم جاری ہو، ہاں وہاں صحابہ بھی میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں، اس لیے قرآن ان کے لیے دعائی دیتا ہے۔ اور دنیا والوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ہے کن کے اوپر؟ ایمان والوں کے اوپر۔ اذ یبایعونک، جڑے ویلے بڑا پیارا ترجمہ ہے، اپنی زبان میں کرنا چاہتا ہوں۔ اذ یبایعونک، جڑے ویلے میرے محبوب یہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ اور دنیا والوں، اللہ کو وہ درخت بھی اتنا پیارا لگا، اللہ کو وہ کیکر کا درخت بھی اتنا اچھا لگا ہے۔ اور دنیا والوں، آج قرآن مقدس کے اندر اس درخت کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ توجہ میری طرف، اب آنے لگی تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اور دنیا والوں
میں اللہ راضی ہو گیا ہوں ایمان والوں کے اوپر میرے محبوب جو تیرے ساتھ بیعت کرنے لگے ہیں تحت شجرہ کی کر کے درخت کے نیچے. اس درخت کو بھی اللہ نے ذکر کیا, اس درخت کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں بیعت ہو گئی حضرت عثمان کے قصاص پر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے پر بیعت ہو گئی. کچھ دنوں بعد, ایک دو دن بعد پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان شہید, بولے بولے, حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے, عثمان زندہ ہے. حضرت عثمان آپ کا دماغ حاضر ہے؟ بولیں گے میرے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. توجہ چاہیے. میرے نبی نے بیعت کی کس لیے؟ کہ حضرت عثمان, بولے تو صحیح, حضرت عثمان شہید ہو گئے. اب پتہ چلا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے. سبحان اللہ. یہاں سے معلوم ہوا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. عالم الغیب کون ہے؟ دور سے بولیں گے. عالم الغیب کون ہے؟ میرے نبی نے بیعت کر لی. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے. اب میری طرف دیکھیں گے. اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ سامنے رکھا تھا. 1500 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی. آج پتہ چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہے. میرے نبی نے اپنا بایاں ہاتھ یوں بلند کیا, بلند کر کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا, میرے صحابیوں اور میرے ابو بکر, میرے عمر, میرے علی اور جتنے صحابہ میرے ساتھ آئے ہو, جو دیکھو میری طرف. صحابہ کی نظریں میرے محبوب کی طرف. آپ نے بایاں ہاتھ اوپر بلند کر کے کہا, سنو سنو, یوں سمجھو کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے. یہ ہاتھ سبحان اللہ, بولو تو صحیح, یہ ہاتھ عثمان کا ہے. آج عثمان نہیں ہے تو عثمان کی طرف سے میں محمد بیعت کرتا ہوں. قربان عثمان تیری شان کے اوپر, قربان عثمان تیرے مقام کے اوپر. خدا کی قسم یہ وہ عثمان ہے اللہ اللہ جو ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آنے لگے. ابو بکر صدیق آئے, بڑے بڑے صحابہ. آپ آرام فرمائے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا. کون ہے؟ فرمایا عثمان ہے. میرے نبی نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو. انتظار کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگلی مبارک کے اوپر چادر مبارک ڈالی. حضرت عثمان کو اجازت ملی. حضرت عثمان میرے نبی کے گھر میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے میرے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے بڑے صحابہ ہیں, آپ ایسے ہی آرام فرما رہے, لیکن عثمان کی آنے سے آپ نے اپنی پگلی مبارک پہ چادر مبارک ڈال دی. سنو میرے نبی کا جواب, ایمان تازہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا, اور میرے یارو میں کیوں نہ حیا کروں اس عثمان سے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. زور سے بولیں گے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ایک دن وہ کھڑے تھے میرے محبوب ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان پہاڑ پہ کھڑے ہیں. تو ایسے زلزلہ آیا. کیا آیا؟ زلزلہ آیا. پہاڑ ایسے حرکت کی. میری طرف دیکھیں, میرے محبوب زور سے پاؤں مارا اور فرمایا, اے پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں. ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو کون کون سے؟ حضرت عمر اور حضرت, سب کہہ دے, رضی اللہ تعالی عنہم. ابو بکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت عثمان بھی. توجہ میری طرف. میرے محبوب کو پتا چلا کہ عثمان
شہید نہیں ہوئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بایاں لے کر اوپر رکھ کے کہا میرے صحابیوں عثمان کی طرف سے میں محمد بیعت کرتا ہوں. بیعت ہو گئی. ادھر سے لوگ آنا شروع ہوئے, انہوں نے بھی مشورہ کیا, ادھر سے بھی مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کرنے کا ارادہ بولے. اب جو لوگ بعد میں آئے ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے موضوع شروع کیا ہوا تھا, اس لیے کہتا ہوں جلدی آیا کرو, ہاں, تاکہ ابتدا اور انتہا کی بات سمجھ آئے نا کہ موضوع کیا ہے. صلح حدیبیہ کی بات چل رہی ہے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. ادھر سے ایک آدمی آیا خدمت میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا گیا. ہاں بھائی صلح کرتے ہیں, مشورہ ہوا, کوئی اور شرط ادھر ادھر کی. ایک آدمی آیا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود. کیا نام تھا؟ بولے تو صحیح, عروہ بن مسعود. وہ آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے لگا. ایک بات ادھر اس نے درمیان میں کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آئے نا, ایسے محبت سے درود پڑھ لیا کرے. وہ خدا کی قسم 10 رحمتیں ملتی ہیں, 10 نیکیاں اللہ نامہ اعمال میں لکھتا ہے, 10 گناہ جھڑ جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا تھا ایک مرتبہ میرے آقا کی ذات پر درود پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے میں یوں کہتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں محبوب کا نام لوں اور آگے سے آپ چپ بیٹھتے ہیں. جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو محبت سے زور سے کہہ دیا کرے صلی اللہ ہو, باہر والے بھی کہہ دے صلی اللہ ہو. عروہ بن مسعود کہنے لگا یہ جو آپ ساتھ لائے ہو, صحابہ کی طرف اشارہ کیا, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ عروہ بن مسعود نے بس یہ بات منہ سے نکالی. برابر میں بیٹھے تھے ابو بکر صدیق, ہائے ہائے قربان, بالکل سادی طبیعت کا انسان تھا, لیکن جب یہ بات آئی نا فوراً کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عروہ سنبھل کے بات کر, کیا بول رہا ہے, زور سے سن, کان کھول کے سن, دل کی کھڑکیاں کھول دے. ہم اپنی جان کے نذرانے تو دے سکتے ہیں لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج بھی نہیں آنے دیں گے. کیا بولتا ہے, ایک تو ایک جان ہے, 1000 جانیں کیوں نہ ہو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جب عروہ بن مسعود نے پلٹ کے دیکھا کون بول رہا ہے, اس نے سمجھا عمر ہوگا. جب اس کی نظر پڑی تو یہ ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے کہا ابو بکر ٹھنڈی طبیعت کا مالک ہے, یہ تو اتنا بولنے لگے ہیں, اور صحابہ کا کیا ہوگا؟ آگے بات سنے. پھر بات کرنے لگا. ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے قریب کیا, جو ہی ہاتھ آگے کیا صحابی بیٹھے تھے, جلدی سے عروہ بن مسعود کا ہاتھ نیچے پھینک دیا. خبردار خبردار, پاک محمد اور پاک محمد کی پاک داڑھی, بولیں گے یارو, میرا نبی بھی پاک, میرے محبوب کا جسم بھی, میرے محبوب کا ایک ایک عضو بھی. خبردار عروہ, تو مشرک ہے, ناپاک ہے. پاک محمد کے جسم اطہر کی پاک داڑھی پہ تیرا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. نیچے کر اور بات سن. ساری ادائیں دیکھتا رہا. جب یہ بات نہ بنی واپس چلا گیا. ان سے جا کے کہا اگر تمہارا ارادہ جنگ کرنے کا ہے تو سن لو, میں ابو بکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ کو دے کے آیا ہوں, وہ تو قربان ہے محبوب پر. آج میں تمہیں بتاتا ہوں, سبحان اللہ, یہ
حدیث کے الفاظ ہیں، ترجمہ کرتا ہوں۔ جب میرے محبوب وضو فرماتے، صحابہ میرے محبوب کا وہ وضو والا پانی نیچے نہیں آنے دیتے تھے، کوئی اٹھا کے اپنے منہ پہ مارتے، کوئی اٹھا کے اپنے جسم پر ملتے، حتیٰ کہ عروہ بن مسعود وہاں جا کے کہنے لگا تمہاری ضرورت نہیں ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کے ساتھ جنگ کرنے کی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی نیچے پھینکتے، میرے محبوب کے صحابہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک بھی نیچے نہیں آنے دیتے، اٹھا کے اپنے منہ پہ مر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لڑو گے، ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے، انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے پہ شروع کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔